تعالی عنہ دا مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. مسجدیں آ گئی ہیں 2 مسجد فتح، مسجد سلمان فارسی، ٹھیک ہے 2 مسجد، مگر یہ بند ہے جنگلے لگا کے ایسے لوگ کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو بگ مسجد ہے اسے جامعہ الخندق، جامعہ ٹرنچ آپ کے سامنے ہے. ہیئر 2 ٹینٹ، 1 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، 2 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. 2 ٹینٹ فنش کر کے بگ مسجد بنا دی گئی ہے اور اسے جامع مسجد خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ نام موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ابھی نئی مسجد بنا دی گئی. اور اس کے بعد جو ہے آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں گے آپ کو ایک سمول مسجد نظر آ رہی ہے. یہ مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے، یہاں پر ان کا ٹینٹ اور خیمہ تھا. رائٹ ہینڈ سائڈ دا مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھتے جائیے. یہ 5ویں مسجد آ گئی. کتنی پیچھے ہو گئی ہیں؟ 4 مساجد. 2 ہے 4 اور 5 آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا جنگلے لگا کے بند کر دی گئی ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور بالکل اسٹیٹ میں دیکھیں گے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہیئر 10 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دا مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے موجود ہے مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. نظر آگے آپ کو. اور یہ 6 رائٹ ہینڈ سائڈ مسجد، لیفٹ ہینڈ سائڈ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں گے آپ کو نیچے کارنر کے اندر وہ جنگلہ لگا ہوا ہے. ہیئر ٹینٹ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، دا مسجد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے حج سے وہاں وہ جو جنگلہ. اس کے آگے جو محلہ ہے یہ بنی حرام کا محلہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی تھی. اور یہ جو بگ بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ٹرنچ وہاں سے شروع ہو رہی ہے اور ہم اس وقت بالکل ٹرنچ کے اوپر آ چکے ہیں. ہم میری طرف متوجہ رہیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا تو آپ کو بات سمجھ آئے. ہم اس وقت ٹرنچ کے بالکل اوپر ہیں. کس کے اوپر ہے؟ ٹرنچ فنش ہو چکی ہے. ایسے نہیں کہ وہ نیچے موجود ہے، کوئی موجود باقی نہیں. آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کفار آرمی تھی کیونکہ وہ 10,000 تھے، ٹھیک ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو ہے مسلم آرمی تھی. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر یہ جو ماؤنٹین ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ آف سیلا. کیا نام ہے؟ ماؤنٹ آف ہوٹل سے آپ کو نظر آتا ہے. اور اس کی ٹاپ پہ دیکھیں آپ کو سمول روم نظر آ رہے ہیں. آ رہے ہیں جی رائٹ ہینڈ سائڈ پر ماؤنٹین کی ٹاپ پہ دیکھیں آپ کو سمول روم نظر آ رہے ہیں. یہ مورچے ہیں، یعنی پہلے یہاں سے بیٹھ کے دشمن کو دیکھا جایا کرتا تھا. اور اس کے بعد اب دیکھیے یہ ٹرین بالکل اسٹیٹ میں جا رہی ہے، سامنے جا رہی ہے. سامنے جو ماؤنٹین ہے وہ ماؤنٹ آف احد ہے. وہ کیا ہے؟ ماؤنٹ آف احد ہے. اس کی 1 سائڈ پر ماؤنٹ آف سیلا، یہ بھی بگ ماؤنٹین ہے، ابھی آپ دیکھ بھی لیں گے. اور 2nd سائڈ پر ماؤنٹ آف احد، وہ بھی بگ ماؤنٹین ہے. اور بیچ میں سے ٹرنچ ہے. بیچ میں سے کیا ہے؟ ٹرنچ ہے. تو دشمن کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اندر انٹر ہو سکے، داخل ہو سکے. اور اس کی بیک پر مدینہ المنورہ ہے. اس کی بیک پر کیا ہے؟ مدینہ المنورہ. یاد رکھیے گا ہمارے ہاں لہریں ہوتی ہیں، کھالے ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں نا لہر کس کو کہتے ہیں، کھالا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عرب کے اندر نہیں جانتے کیونکہ یہاں لہری نظام ہے. بات سمجھ آ رہی کہ یہاں لہری نظام ہی نہیں. جب یہ خندق کھودی گئی اور کفار مکہ پہنچے تو جب انہوں نے خندق دیکھی تو وہ فوراً سمجھ کہ کسی عرب کا کام نہیں ہے، یہ کسی باہر والے آدمی کا کام ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو نہر کا کوئی تصور ہی نہیں. تو وہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا، جو فارس کے رہنے والے تھے. جب مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خندق کھود کر کے دشمن کا راستہ روکتے ہیں. تو یہ تھا غزوہ خندق جو آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم تاریخی مقامات دیکھتے ہوئے مسجد قبا جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جو اسلام کی پہلی مسجد، بیت اللہ اور بیت المقدس کے بعد، اور مسجد نبی شریف سے بھی پہلے بننے والی جو مسجد ہے اس سے مسجد قبا کہا جاتا ہے.
جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور صحابہ نے اس کے لیے بھاری بھاری پتھر اٹھائے، اور یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ اس مسجد کا قبلہ رخصتی کر رہے تھے، اور اسی مسجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا مسجد اسس علی التقوی، فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد جو ہے تقوی پر رکھی گئی۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنے کافی تھا، لیکن صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ جب ہم مکہ المکرمہ میں تھے، ہم عمرے کرتے تھے اور یہاں پر ہم محروم ہیں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے کہیے یہ مسجد قباء میں جائے اور جا کے 2 رکعت نماز ادا کریں، میں اللہ ان کو ایکسپٹڈ مقبول عمرے کا ثواب عطا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حدیث کے یہ لفظ موجود ہے، فرمایا قال من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى رکعتین کان لہ اجرہ عمر، اور دوسرا حدیث میں فرمایا کل سبت راکبا او ماشیا۔ علماء حضرات جانتے ہیں اس کو کہ حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ راکبا سوار ہو کے آئیں، ماشین چل کر۔ اگر صرف لفظ ماشین کا ہوتا تو جو لوگ بوڑھے لوگ ہیں وہ تو بیچارے اس عمرے سے رہ جاتے نا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ اگر صرف ماشین کا لفظ ہوتا، لیکن حدیث میں راکبن کا لفظ بھی ہے کہ آپ سوار ہو کے آئیں یا پیدل آئیں، جیسے بھی آئیں گے آ کے یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اللہ آپ کو ایکسپٹڈ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بالکل اسٹریٹ میں دیکھیں آپ کو ایک ماؤنٹین نظر آ رہا ہے یہ سب کو اسٹریٹ ماؤنٹین، اسے ماؤنٹ آف عید کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ماؤنٹ آف عید۔ اور اس کا یوں حدیث میں ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤنٹ آف عید جو آپ کے سامنے ہے، اور ماؤنٹ آف سور جو ہے یہ احد کی بیک پر ایک ماؤنٹین ہے۔ فرمایا حدود حرم، یعنی نو مسلم نو انٹری، یعنی اس میں غیر مسلم جو ہے وہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ماؤنٹین، وہ جو آگے والا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ دیکھو ہم مکہ المکرمہ میں آتے ہیں، پہلے ہم احرام باندھتے ہیں، پھر طواف، پھر سعی، پھر حلق، پھر ہم عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے شہر میں کتنی سہولت رکھی کہ آپ آئیے آ کے یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے اور مقبول عمرے کا ثواب۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور مسجد بھی تھی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے، جو منافقوں نے بنائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح کرنے کے آپ نے فرمایا کہ میں جنگ تبوک سے واپسی پر افتتاح کروں۔ تو جب واپس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے منع فرما دیا، فرمایا والذی نتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ پھر صحابہ نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کی مختلف جگہوں پر نشاندہی کی گئی ہے۔ کہتے ہیں مسجد قباء میں جہاں ٹوائلٹ لیٹرین بنی ہوئی وہاں پر وہ تھی ختم ہو چکے ہیں۔ اس سوال کے سامنے دیکھیں، یہ آپ کو پول بھی نظر آ رہا ہے اور راؤنڈ اباؤٹ بھی نظر آ رہے ہیں نا بھائی؟ اچھا، یہ جو علاقہ ہے یہ حضرت عروہ کا علاقہ ہے۔ کس کا ہے؟ حضرت عروہ کا علاقہ ہے۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا اس کو عربی میں دوار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دوار۔ آپ بولیں ہم نے دوار عروہ پہ جانا ہے تو یہاں لا کے چھوڑ دیں۔ آپ پل جو ہے پل کو عربی میں کبری کہتے ہیں۔ اگر آپ بولیں کہ ہم نے کبری عروہ پہ جانا ہے تو وہ آپ کو یہاں لا کے چھوڑ دے گا، کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر یہ پورا علاقہ جو ہے یہ حضرت عروہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ حضرت عروہ کا۔ یہ پورا علاقہ جو ہے، آگے آپ دیکھیں گے یہاں بلڈنگیں بن رہی ہیں آپ ذات کے سامنے، یہ جو ہے ان کے باغات ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوا کرتے تھے؟
बागात गार्डन हुआ करते थे। और जब हाजी साहबान पैदल आते थे, ऊँटों पर घोड़ों पर आते थे, तो क्या करते थे, इनके बागों में पैर ठहरा करते थे, यहाँ खजूरें खाते, पानी पीते, आराम करते, फिर यहाँ से आगे जाया करते थे। ये सारे उनके बागात हुआ करते थे। राइट हैंड साइड पर देखें, ये जो बिल्डिंगें बने, ये जो इलाका पड़ा हुआ, ये पूरा उनका इलाका है। किसका भाई? हज़रत उर्वा का। और हज़रत उर्वा जो है, ये भाई हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अवाम के, और ये दोनों बेटे हैं हज़रत अस्मा के। किसके बेटे हैं भाई? हज़रत अस्मा के। और हज़रत अस्मा किसकी बेटी है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये मैंने आपको बता दिया मालूमात। ये उनको बता रहा हूँ जो जाग रहे हैं। ठीक है, आपको मैं एक गेट दिखाने वाला हूँ। यहाँ से लेंगे ना बिलाल भाई, यहाँ से लेंगे ना? ठीक, गेट दिखाने वाला हूँ जिसे गेट ऑफ मदीना कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके तशरीफ लाए, तो बहुत सारे रास्ते थे जो मशहूर रास्ते थे, लेकिन आपको एक ऐसे रास्ते से लाया गया जो उस वक्त मशहूर रास्ता नहीं था। इसलिए लाया गया कि ताकि कोई दुश्मन आपको तकलीफ ना पहुंचा सके। और यहाँ हुकूमत को अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए कि उन्होंने किताबों को सामने रख के ये रास्ता तैयार किया है, और इसे तरीके हिजरा के नाम से याद किया जाता है। तो चूंकि इस तरफ से आप निकल हुए थे, इसलिए बतौर निशानी के ये गेट पे बना दिया गया हज से वापस। गेट ऑफ मदीना आपके लेफ्ट हैंड साइड पर गेट के सामने है, और ये वो तरीके हिजरा है जिससे आप सल्लल्लाहु तशरीफ लेकर के आए थे। आप ज़ात के सामने ये बातें आप जाके तारीख में किताबों में जाके पढ़ सकते हैं। ये नहीं क्या बातें की जा रही। राइट हैंड साइड पर देखें, वो जो वाटर टैंक नजर आ रहा है वाटर टैंक, ये जमीन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अलाट की थी, रजिस्ट्री की थी। वो सामने अभी मदीना मुनव्वरा का वाटर सप्लाई का हेड ऑफिस इसी जगह पर है, और ये बड़ी लंबी चौड़ी जमीन है। ये